گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم رنگ یعنی کلر کے بارے میں سیکھیں گے۔ اسی طرح پینٹون اور سویچز، اسی طرح بعد میں ہم گریڈینٹ کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ کا ڈیزائن چاہے وہ پرنٹڈ سکرین پر ہو یا ڈیجیٹل سکرین کے لیے ہو، اس میں رنگوں کا صحیح استعمال بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل سکرین کے لیے ہم RGB کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں، اور جبکہ پرنٹڈ ڈیزائن کے لیے ہم CMYK، اس کا معنی ہے سیان، میجنڈا، یلو، بلیک کی کلر اسکیم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے آپ کو اسکرین پر جو فائل نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پر پروجیکٹ فولڈر کے انٹروڈکشن میں جا کر 6 نمبر پر ایک فائل موجود ہے کلر، جو کہ آپ کو اس کورس میں بھی مل جائے گی، موجود ہے۔ تو اس فائل کو ہم نے کھول لیا۔ تو اب جو کہ ہم نے کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے، تو میں نے آسانی کے لیے تمام کلرز کے پینل کو ایک جگہ پر جمع کر لیا۔ تو اگر آپ کو یہ پینل نظر نہیں آتے تو آپ ونڈوز میں جا کر ان پینلز کو یہاں سے سوئچ آن کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک پینل اگر باہر لے کر آؤں تو سب سے پہلے باری آئی سویچ کی، پھر ساتھ میں کلر کا ایڈ ہے، کلر کا ہے، اور اڈوب کلر تھیم اور گریڈینٹ کا۔ اس میں ایک پینل ہم بنائیں گے پینٹون کا، جو کہ بائی ڈیفالٹ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے باری آتی ہے سویچز کی، جس میں اگر آپ دیکھیں تو بائی ڈیفالٹ اڈوب ایلسٹریٹر ہمیں کوئی کلر اسکیم دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں 2 طرح کے ویوز نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس میں یہ لسٹ ویو، جو کہ ونڈوز میں بھی آپ فائلز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی کلر کی اگر میں دیکھوں تو ویلیوز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ کلرز ہیں نام کے ساتھ، کچھ ان کی CMYK ویلیو کے ساتھ ہے، تو وہ ہم کلر یہاں سے ڈائریکٹ منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم گریڈ تھم نیل ویو میں بھی اپنے کلرز کو دکھا سکتے ہیں۔ جیسے میں کلر کے اوپر ماؤس لے جاتا ہوں تو اس کا کیا ہے کہ اس کی ویلیو آ رہی ہوتی ہے CMYK کے اندر۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اوپر دائیں جانب کی طرف ایک مینیو لسٹ ہے۔ یہاں پر اگر میں چاہوں تو بہت سارے اس کے اندر ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، اور اسی طرح اس پینل کے نیچے بہت سارے ہمارے پاس آپشن موجود ہیں جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس کلر کا ایک پینل موجود ہے، جس میں کسی بھی آبجیکٹ کو منتخب کرتے ہوئے اس کو کوئی بھی کلر ہم لاگو کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کلر گائیڈ موجود ہے جس میں شیڈز ہیں، ٹینٹس ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ہم اس نے جو ہے کلرز کے شیڈز دیے ہوئے ان کو ہم یہاں سے لاگو ڈائریکٹ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کلر جب پہ میں منتخب کر لیتا ہوں تو اس کے یہ مجھے شیڈز بھی دکھا رہا ہے، اس کے نیچے کلر کے پینل میں ویلیو بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس گریڈینٹ کا پینل ہے۔ گریڈینٹ کہتے ہیں تدریج کو، ایک رنگ سے دوسری رنگ کی طرف جاتے ہوئے۔ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ رنگ ہم کسی بھی آبجیکٹ کو لاگو کر سکیں گے۔ اگر آپ کا ڈاکومنٹ RGB میں بنا ہے اور اس کو آپ CMYK کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ فائل میں جا کر ڈاکومنٹ کلر موڈ میں جا کر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ RGB اور CMYK کی طرف ہم سوئچ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے اگر یہاں پر تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کلر میں جا کر کلر کے پینل میں جا کر ایک پوری لسٹ آ رہی ہے، جس میں سے گرے، اسکیل، CMYK، OHSB اور RGB۔ موسٹلی یہ 2 رنگ استعمال ہوتے ہیں، CMYK اور RGB، اسکرین کے لیے اور پرنٹ کے لیے۔ تو یہاں پر ان کی ویلیوز آ سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پینل آپس میں کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں کسی آبجیکٹ کو منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پینل کلر کے جو ہیں اس کو موجود RGB ویلیو وہ منتخب ہو چکے ہیں، یہ رنگ آ چکے ہیں، اس کی ویلیو یہاں پر آ چکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر میں سویچ میں سے کوئی رنگ منتخب کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ کلر گائیڈ کے اندر جو شیڈز اور ٹینٹس ہیں اس کی ویلیو تبدیل ہو سکی ہے، جس کا مطلب یہ میں رنگ اس کو
آبجیکٹ کو منتخب کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آبجیکٹ کو میں وہ رنگ لاگو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آبجیکٹ کو سلیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر میں صرف ان سلیکٹ کرتے ہوئے تمام آبجیکٹ کو وہ اس میں سے کوئی سویچ میں سے کوئی کلر رہتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ کلر گائڈ کے اندر اس کے شیڈز وغیرہ تو آ گئے، لیکن وہ کسی آبجیکٹ کو وہ لاگو نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں گریڈینٹ کی، تو اگر ایک آبجیکٹ جس کو گریڈینٹ رنگ لگا ہوا اس کو میں منتخب کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ جو گریڈینٹ رنگ اس کے اندر وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، بقیہ کے جو کلر کا ہے چونکہ اس کو ایک رنگ نہیں لاگو ہوا تھا تو اس کا وہ اس میں صرف ایک رنگ جو لاگو ہوا ہے اس میں سے پہلا رنگ ہے، تو یہاں پر 3 رنگ اس کو لاگو ہیں جو یہاں پر گریڈینٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، اس پینل کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کا، یہ بھی کلر کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر میں کسی بھی آبجیکٹ کو منتخب کرتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے یعنی شفافیت ہے تو وہ 100% ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم ٹرانسپیرنسی کو تبدیل کریں تو وہ اس کی پرسنٹیج کم زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آر پار جو اس کے پیچھے ہمیں آبجیکٹ پڑا ہوا وہ بھی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سویچز میں کچھ کلر گروپ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جیسے ہم سویچ کے پینل میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو اس کی تہہ میں کچھ آئیکن نظر آ رہے ہیں، لائبریریز موجود ہیں، اس کی کلر پینل موجود ہے یہاں پر وہاں پہ کھولنے کے لیے، اسی طرح کچھ مینیو کی اقسام یہاں پر دکھانے کے لیے موجود ہیں اور 2 جو ابھی مینیو ڈسیبل ہیں استعمال میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آپ کو نیو کلر گروپ ایک نیا گروپ بنانے کے لیے جن کو آپ خاص اپنی کسی ڈیزائن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو تاکہ وہ کلر بعد میں بھی موجود رہے، تو یہاں پر بالکل ایسے ہی جیسے آپ لیئر کا بنا سکتے تھے تو یہاں پہ گروپ بنا سکتے، تو جیسے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پر ایک آئیکن بن جائے گا گروپ کا، یہ نام بھی پوچھے گا ہم سے اور یہ آئیکن نیچے آئے گا۔ اسی طرح ہم اس کو ڈریگ کرتے ہوئے ڈیلیٹ کے اندر جو ٹوکری کا ایک نشان ہے اس کے اوپر لے جائیں تو یہ یہاں سے ختم بھی ہو جائے گا، اور ہم نیا سویچ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے، جو کلر آپ کا منتخب شدہ ہے یا اوپر یہاں پہ بڑے ٹبے میں نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم کوئی نام دے کہ اس کی ویلیو استعمال کرتے ہوئے اوکے کرے اور یہ یہاں پر اس لسٹ میں کلر کی لسٹ پہ آ جائے۔ اب میرے پاس جو اسکرین میں فائل میں جو رنگ موجود ہیں ان کو میں کیا کروں گا کہ اپنے اس گروپ کے اندر ڈالتا جاؤں گا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آبجیکٹ کو منتخب کریں اور فل کے اوپر لے جا کر اس کو ڈریگ کرتے ہوئے اپنے گروپ کے اندر ڈالتے جائیں۔ اب میرے پاس ڈیزائن میں جو استعمال ہونے والے رنگوں کا گروپ بن چکا ہے اور میرے دائیں جانب آپ کو پینٹون رنگ نظر آ رہے ہیں جو کہ بظاہر تو اسی ڈیجیٹل رنگ کی طرح ہیں لیکن تھوڑے مختلف ہیں، اور اسی طرح جب رنگ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے جب پرنٹ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے۔ اب پینٹون کیا ہے؟ پینٹون رنگ جو ہے ایک معیاری ڈیفائن کیے ہوئے رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اب چونکہ یہ بہت سارے رنگ ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہوتے ہیں تو اب ہمیں کیا ہے کہ کسی خاص رنگ کو منتخب کرنے کے لیے اس کی کوئی CMYK یا RGB ویلیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم براہ راست اس پینٹون کی لائبریری میں سے اس رنگ کو منتخب کر سکتے ہیں، جیسے اسکرین پر آپ کو پیلا اور نیلا رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اب پینٹون کے بائی ڈیفالٹ ونڈوز میں تو پینل موجود نہیں ہے تو اس کے لیے سویچز کے جو دائیں اوپر کی جانب میں مینیو ہے اس پہ جاتے ہوئے اوپن سویچ لائبریری میں جائیں گے ہم، اور یہاں پر کلر بک کا ایک مینیو ہے، یہاں پر جائیں گے اور ہمارے پاس دیکھیں گے بہت سارے پینٹون کے جو ہے آپشنس وہ آ چکے ہیں، تو اس میں سے میں اب جو ہے نا پینٹون پلس سولڈ کوٹڈ کا آپشن منتخب کرنے لگوں۔
جیسے ہی میں اس آپشن کو منتخب کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پینٹون پلس سولڈ کوٹڈ کا ایک پینل آ چکا ہے جس پہ بہت سارے رنگ موجود ہیں. اور یہاں پر ایک بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جتنے سویچ میں رنگ نظر آ رہے تھے اس میں اور جو پینٹون میں رنگ نظر آ رہے ہیں اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس کے جو رنگ ہر رنگ کے دائیں کی جانب ایک سفید رنگ کا آئیکن بھی ہے. اب اگر مجھے پینٹون کے کلر کی ویلیو معلوم ہے تو اگر میں یہاں پر اس ویلیو کو لکھتا ہوں تو وہ کلر یہاں پر آ جائے. اس کے بعد اپنے پینل کو میں ایک طرف جمع کرتے ہوئے یہ گرو میں شامل کر دیتا ہوں. اس پینل کو اٹھا کے میں ایک طرف کر لیتا ہوں. اب ہم آتے ہیں ایک تصویر سے لیے گئے رنگوں کی طرف. اسکرین پر آپ کے سامنے ایک پیاری سی فیصل مسجد کا نظارہ موجود ہے جس کو منتخب کرتے ہوئے میں نے ایک کلر اسکیم استعمال بنا لی ہے. کلر اسکیم بہت اہم ہوتی ہے جو بھی آپ ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں. اب چونکہ نیچرل سین تھا اور اس وجہ سے میں نے رنگ لیے ہیں تو جب میں نے فطری جو سین ہے اس میں سے رنگ لے لیے تو اب ان رنگوں میں کسی قسم کی کمی باقی نہیں ہے. تو کلر اسکیم کیسے بناتے ہیں؟ بائیں جانب آپ کو ٹیکسٹ ہلکے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے اس طرح کے آپ ہلکے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ہلکے کو منتخب کریں گے اور اپنے جو ہے ٹول بار میں آئیں گے اور یہاں پر ایک ٹول ہے جس کو آئی ڈراپر ٹول کہتے ہیں. تو اس ٹول نے کیا کرنا ہے جس کی شارٹ کٹ کی آئی ہے. میں اپنی تصویر پر لے جا کر یاد رکھیے آبجیکٹ میرا منتخب ہوا ہے. کسی بھی ایک رنگ کے اوپر جا کر جب کلک کرتا ہوں تو وہ رنگ اس منتخب کیے ہوئے آبجیکٹ کو لاگو ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو تصویر ہے اس میں سے ایک رنگ منتخب کر کے وہ اپنے کلر اسکیم بناتا جا رہا ہوں. میں دوبارہ سلیکشن ٹول کی طرف آتا ہوں، اگلے آبجیکٹ کو منتخب کرتا ہوں کلر پکر ٹول سے دوبارہ اپنے پسندیدہ رنگ کو اٹھاتا ہوں. اور اگر میں یہاں پر ماؤس کو ریلیز کیے بغیر ڈریگ ماؤس کے کلک کو دبائے رکھوں اور جو تصویر ہے اس کے مختلف حصوں پر جو یہ آئی ڈراپر ٹول ہے اس کو لے کر جاتا رہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بائیں جانب کے کلر کا وہ باکس ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ السٹریٹر آپ کو ایک سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے مرضی کا رنگ منتخب کیجئے اور اس کے بعد جو کلر آپ کو رنگ آپ کو پسند آ جائے تو وہ اس کو آپ اپنے ریلیز کریں گے اور وہ رنگ کی اسکیم اس آبجیکٹ میں لگ جائے گا. اس طرح آپ اپنے رنگ کی اسکیم مکمل کر لیتے ہیں کسی بھی ایک تصویر سے. اس کے بعد باری آتی ہے تدریجی یعنی گریڈیئنٹ رنگ کی. تو یہاں پر دو گول دائرے ہیں جس کو ایک دائرے کو میں اگر منتخب کرتا ہوں تو میرا جو گریڈینٹ کا پینل ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس آبجیکٹ کو جو رنگ لاگو کیے گئے ہیں اس کا وہ تمام گریڈینٹ رنگ یہاں پر آ چکے ہیں. اب یہ تدریجی رنگ تین طرح کے یہاں پر اس سبجیکٹ کو منتخب لاگو ہونے. تو اب کسی آبجیکٹ کو ایک گریڈینٹ رنگ کیسے ہم لاگو کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ آبجیکٹ کو منتخب کیجئے اور آبجیکٹ میں سویچز میں جا کر ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ کچھ گریڈینٹ رنگ موجود ہوتے ہیں. کسی ایک گریڈینٹ رنگ کو منتخب جب کریں گے تو اس کو گریڈینٹ رنگ لگ چکا ہے. اور جب میں گریڈینٹ کے پینل میں آتا ہوں تو میں یہاں پر دیکھوں گا کہ اس کو 1 2 3 4 5 رنگ ایک گریڈینٹ رنگ میں جو کہ 5 سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی لاگو ہو چکے ہیں. اسی طرح میرے بائیں جانب یہاں پر گریڈینٹ ٹول کا جس کی شارٹ کٹ کی جی ہے ایک ٹول بھی موجود ہے. جب میں اس کو منتخب کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایک لائن بھی آ چکی ہے جس کے اندر بہت سارے رنگ موجود ہیں. تو جب میں اس کے ساتھ کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں دیکھوں کہ اگر میں نیا رنگ اپلائی کرنا چاہوں اور اس کا زاویہ بدلنا چاہوں
اس کا زاویہ بھی بدل سکتا ہوں اور اس کو نئے انداز سے میں کیا کر سکتا ہوں، لاگو بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سب تب ہو رہا ہے جب آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ منتخب ہوا ہوا ہے۔ اس کو میں جب کوئی رنگ لاگو کر دوں گا تو اب اس میں اور مزید میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ دیکھیں اب جو یہ چھوٹا سے گول دائرہ رنگوں کو آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر میں اس کو منتخب کرتا ہوں تو یہ منتخب رنگ ہے، تو اس کے ارد گرد میں ایک سفید رنگ کا دائرہ بن چکا ہے، جو کہ ہمارے رنگ سویچز میں بھی آ جائے گا اور یہاں پہ کلر کے پینل کے اندر بھی آ جائے گا، اور ہمارے بائیں جانب کے جو باکسز موجود ہیں یہاں پر بھی آ جائے گا۔ میں یہاں سے اس کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس طرح اپنے گریڈینٹ کے رنگ کو میں مختلف رنگ دے سکتا ہوں، ان کو تبدیل کر سکتا ہوں، یا کسی رنگ کو میں نے یہاں سے ختم کرنا ہے تو آسانی سے میں اس کو ڈریگ کرتے ہوئے باہر کی طرف لے جاؤں گا اور وہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ یا اپنے گریڈینٹ کے پینل میں آتے ہوئے اس کے اندر جو موجود ہے رنگ ان کو میں مزید شامل بھی کر سکتا ہوں، اور اس کو ڈریگ کرتے ہوئے یہاں پہ ایک ڈیلیٹ کا آئیکن ہے، اس کو جب ڈریگ منتخب کرتے ہوئے یہاں پہ ڈیلیٹ کا آئیکن ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح اس کی 3 طرح کی اقسام ہیں، جو کہ لینئر سیدھی، ریڈیل گول، اور فری ٹرانسفارم، جس میں ہم اس کو منتخب کرتے ہوئے میش ٹول کی طرح یہاں پر اس کو فری ٹرانسفارم تبدیل کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے گریڈینٹ کو ہم ریورس سے گریڈینٹ بھی کر سکتے ہیں، دائیں کا بائیں طرف ہو جاتا ہے، یا اس کا زاویہ بھی اوپیسٹی بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کی لوکیشن یعنی کہ اس کے زاویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کے ٹول کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارے پاس 2 دائرے ہیں، جس میں بائیں جانب کے دائرے کو 50% ٹرانسپیرنسی لاگو کی گئی ہے، اور دائیں جانب کے جو گل دائرے کو 20% شفافیت لاگو کی گئی ہے۔ شفافیت کیا ہے کہ ایک شیشہ ہے، اس کے آر پار مجھے نظر آ سکے، شیشہ موجود ہے لیکن اس کے آر پار نظر آ سکے، پانی ہے اس کے اندر مجھے اپنا اس کے آر پار جو صاف ستھرا پانی ہے نظر آ سکے۔ تو یہ ہمارے ڈیزائن میں اکثر استعمال ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی آبجیکٹ کی ٹرانسپیرنسی بائی ڈیفالٹ 100% ہوتی ہے،